ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج 9th نائٹ ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے وائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال عرض ہے کہ ٹپس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور ٹپس دینے کی اجازت ہے یا نہیں، اور اگر دینی ہو تو کتنی دینی چاہیے؟ مزید یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ خود سے ٹپ بھی مانگتے ہیں کہ اتنے دے دیں، تو یہ اس طرح کا سوال کرنا کیسا؟ ہوٹل میں جو دی جاتی ہے، ہاں ٹپ، اس کو مطلب بخشش بھی بولتے ہیں، وہ ویسے ہمارے یہاں ٹپس بولتے ہیں، تو یہ جائز ہے کیونکہ اس پہ عرف ہے، ہوٹل میں یہ دیتے ہیں لوگ، اور کوئی جو ہوٹل کا مالک ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، بلکہ شاید خوش ہوتا ہوگا کہ ہمارے آدمی اس طرح ٹکیں گے اور کام زیادہ اچھا کر کے بتائیں گے۔ ہاں اگر ٹپس دینے والا ٹپس کی وجہ سے کوئی خلاف عرف بڑی بڑی بوٹیاں لا کے دیتا ہو تو پھر الگ حکم ہوگا اس کا، ورنہ جنرلی مطلب یہ کہ ہوٹل میں ٹپس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو مانگ لیتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، جب دینا ہی جائز ہے، ٹپس نہیں مانگ سکتا۔ جو مانگے گا تو اگر ٹپ مانگ رہا ہے تو پھر تو یہ سوال کے اندر آئے گا، اصل میں ہر کوئی دیتا نہیں ہے، اور مرضی پر ہوتا ہے اس کے دینے والے کی، عرف تو ہے نا، دینے کا عرف ہے، مانگنے کا نہیں۔ مانگنے کا عرف نہیں۔ جی، مانگنے کو برا سمجھا جاتا ہے، یعنی بعض ہوٹلوں میں تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ نہ دیں، یعنی ان کی کوئی پالیسی ہوتی ہوگی، ٹپس ہی نہ دیں۔ ٹپ ہی نہ دیں ان کو، اور دینا بہرحال جائز ہے لیکن سوال کے زمرے میں آئے گا اگر وہ مانگتا ہے تو۔ انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ ٹپس اس کو دینی ہے، اچھا تو سوال نہیں کر سکتا ہو، ویسے بن مانگے اگر کسی نے دے دی ٹپس تو حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ In the USA, young people usually turn to peer pressure, which refers to the influence of friends or people of their own age group. Sometimes they end up doing things which they know are wrong, but they still do them just to remain within their friend circle. For example, they say, we know this is wrong, but what can we do? We are part of this society. If we don't act like them, they won't include us in their elite group and instead they will taunt us. In such a situation, what should we do? In addition, what guidance does Islam give us to protect ourselves from peer pressure? امریکہ میں عموماً نوجوان اپنے دوستوں کے حلقے میں دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جنہیں وہ خود جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی صرف اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل رہنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے لیکن ہم کیا کریں،
ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. اگر ہم ان کی طرح عمل نہ کریں تو وہ ہمیں اپنے حلقوں سے نکال دیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے. ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید یہ کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دوست اول تو وہ ہونے چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. دوست وہ ہو جس کی باتوں سے ہمارے آخرت میں کام آنے والے اعمال میں اضافہ ہو. باقی رہا دنیا داری کے جو آج کل دوست ہوتے ہیں تو اس کی یعنی کوئی دینی مقصد نہیں ہوتا تو اس کی پذیرائی نہیں ہے. پھر یہ کہ اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑنا یہ تو بہت خطرناک ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس یعنی قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. ان جو پرہیزگار متقی نیک لوگ ہوں گے ان کے دوست تو وہاں کام آئیں گے، دوست رہیں گے، لیکن جو اس کے علاوہ جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. تو اس لیے دوستی کس سے کرتا ہے اس کو دیکھ لے. تو اب یہ کہ یہ جو اس سوال میں بیان کیا گیا وہ بھی ایک مفاد کی خاطر ہی ہے کہ ان سے دوستی کرنی پڑتی ہے، ورنہ بس وہ دل نہیں مانتا، ان سے الگ تھلگ ہونے کو دل پھنسا رہتا ہے. تو ان سے دل نکالنا ہوگا، ورنہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسوں سے دوستی کرنے میں بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں. ان کی کھوٹی کھوٹی ہاں میں ہاں کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، گندی بات کریں تو اس میں بھی اس کی تائید کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب آخرت کے لیے نقصان دہ اعمال ہیں. دوست وہ ہوں کہ جو مطلب اچھے دوست ہوں، ورنہ یہ کہ وہ قرآن حدیث میں اس کی مذمت ہے برے دوستوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی محمد. اللہ علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح شعبہ محبت بڑاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں، دیگر اسلامی بھائی بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں. شعبہ ڈونیشن سیل کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور حکم ہے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، مگر خاندان والے اگر آپ کو خود سے کمتر یا غریب سمجھ کر آپ سے میل جول رکھنا پسند نہ کریں، ایسے میں آپ پھر بھی ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو لالچی سمجھ لیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جس سے دوستی کرنے میں اپنی مطلب عزتی ہے اور وہ حریص سمجھتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے، یا پیسے والے دوستی کرنے میں یہ کہ مجھ سے پیسے لینا چاہتا ہے اس لیے دوستی کرتا، تو ایسوں سے تو مطلب گلی میں بھی نہیں گزرنا چاہیے. اپنی عزت بچائیں سب سے، یعنی کہ یہ عزت تو دنیا کی دولت سے تو بہت بڑی دولت ہے عزت. صلہ رحمی کا پوچھ رہے ہیں، یعنی صلہ رحمی یعنی خاندان سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ خاندان میں صلہ رحمی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی دولت کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، تو اس بنیاد پہ پوچھ رہے ہیں. اچھا ہاں صلہ رحمی، ہاں اس صلہ رحمی تاہم یہ کہ صلہ رحمی تو کرنی ہے، قطع رحمی نہ کرے. اب یہ کہ اس طرح کا انداز رکھے کہ اس کی طرف حرص کی نسبت کوئی نہ کر سکے. جیسے کوئی ضرورت ہوئی تو اس سے رابطہ کر لیا، ملاقات کر لی، اپنے آپ کوئی تقریب ہوئی تو دعوت اس کو دے دی، قدموں میں نہ پڑ جائے. اور کیا زیادہ خوشامد زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، خوشامد نہ کرے. اگر اچھے انداز میں خالی دعوت دے دے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مطلب انہیں کہ پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کس انداز میں کرنا ہے کہ جس سے مجھ پر حرص کا یا لالچی ہونے کا وہ الزام لگے. یہ عام طور پہ آدمی سمجھ سکتا ہے تو اس انداز سے کریں، دل آزاری بھی نہ کریں. اور یہ بھی بعض اوقات وہم ہوتا ہے کہ یہ سمجھے گا کہ مجھے مطلب میں اس کی خوشامد کرتا ہوں پیسوں کی وجہ سے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بعض پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ بہت ہوتا ہے، لیکن عاجزی ایسی ہوتی ہے کہ غریب آدمی کی عاجزی کرے گا.
ایسے لوگ پائے جاتے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے مالدار مغرور ہو جاتے ہیں یا پیسہ پڑ گیا تو آنکھیں اونچی ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ بھی مالداروں میں ہوتے ہیں. دیکھے ہیں میں نے عاجزی کرنے والے ایک سے ایک دیکھے ہیں. بعض اوقات بہت عاجزی کرتے ہیں. تو ہوتا ہے مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ دوسرے شخص کو بدنام کرتا ہو تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اپنی عزت کو کیسے بچائیں؟ کیا ہر شخص کو اپنی صفائی دینا ضروری ہے؟ بلا وجہ بدنام کرنے والے کو اب کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. اب صفائی تو دینی پڑے گی. جب تہمت لگی صفائی تو کریں گے نا. صفائی نہیں کریں گے تو تہمت پکی ہو جائے گی کہ یہ ہے ہی ایسا, جبھی تو بولتا نہیں ہے کچھ. یہاں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عام طور پہ اس پہ ہوتے ہیں مبالغہ آ رہی بہت ہوتی ہے. کبھی کوئی مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل یعنی کہ وہ اگنور کرنے والا بندہ ہوتا ہے کہ یار جانے دو, تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. بعض ہوتا ہے تیسری بات پر ایک دم وہ حساسیت ہوتی ہے اور دل پہ لے لیتے ہیں اور پھر وہی جو لوز ٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں. میں کس سے صفائی کروں, کس کو وضاحت کروں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی تہمت لگی تو صفائی تو کرنی پڑے گی نا. قاضی کی عدالت میں گئے تو بھی صفائی تو کرنی پڑے گی. وہاں خاموشی تو پھر وہ کہ ہے نا خاموشی نیم رضا, آدھی تصدیق خاموشی آدھی رضا. تو موقع کی مناسبت سے اگر ایک کے سامنے کرنی پڑتی ہے تو 100 کے سامنے کرتی ہے صفائی. تو نہیں کرنی تو نہیں کریں, بدنام ہوتے رہیں. جیسی ضرورت ویسی صفائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ جو بعض لوگ بڑی بڑی شخصیات کے اوپر تہمتیں لگا دیتے ہیں, بڑے لوگوں پر تہمتیں لگا دیتے ہیں, تو اب وہ کیا اس فیس بک پر یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی صفائیاں پیش کریں گے تو وہ ان کی زندگی اسی کے اندر گزر جائے گی. اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر تہمت لگتی ہے نا, تو تہمت لگانے والوں کے مقابلے میں اس کی صفائی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو اپنے ضرور بھی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جیسا موقع جیسا محل. بعض تہمت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے اس کو صفائی کی حاجت نہیں ہوتی. اب کل جا کے مطلب جیسے کہ کوئی مطلب مشہور آدمی ہے, اس کو لوگ مانتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہو کہ بھائی 1 کروڑ روپے کھا گیا ہے ہمارا, تو کوئی اس کو مانے گا نہیں, وہ تو پاگل ہے. تیرے خواب میں کسی اور نے کھا لیے ہوں گے, یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسوں کو صفائی کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے. تو جیسا موقع محل جیسی بات, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ سمجھ سے ورا الورا ہوتی ہیں, تہمت ایسی بھی لگتی ہیں. ہم لوگوں اس سے واسطہ آج سے نہیں, تو وہ صفائیوں کی ضرورت اتنی رہتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ امیر علیہ سنت اور نگران شورا مختلف مزارات کے سفر پر ہیں. ابھی ایک مزار سے ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کی زیارت مدنی چینل پر کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک سی محسوس ہوئی. اللہ پاک آپ کا سایہ دراز فرما, آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. کافی تشویش پھیل گئی تھی یہاں بھی, اسلامی بھائی تشویش کا شکار تھے اور دعائیں بھی الحمدللہ ہوئی ہیں. ابھی کچھ دیر پہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیدنا سری سقطی علیہ الرحمٰن کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی تھی, وہاں اجتماعی دعائیں ہوئی ہیں. اس وقت ہم ہمارے مشائخ میں سے ہیں حضرت سید شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی مزار شریف پر حاضر ہیں. کچھ دیر پہلے یہاں پر الحمدللہ بڑا پیارا اجتماع ہوا اور یہاں کے کئی علماء مشائخ نے اس میں شرکت کی. اور اب یہ کہ آج چکا بڑی رات ہمارے 11ویں شریف حضور, بڑی رات ہے. آپ کو یہاں سے حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں کی میں بہت بہت مبارک دیتا ہوں. خیر مبارک آپ کو مبارک. خیر مبارک. اس وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مشائخ میں سید معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہم ان کے مزار پر حاضر ہیں.
اور اب انشاءاللہ رات کو ہمارا سفر ہوگا، جائیں گے انشاءاللہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں. اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ شیخ طارق بھی ہے. شیخ طارق بابا انہیں آپ جانتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ سید الشیخ. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمہ کے یہاں یہ ہوتے ہیں. ہم فیضان مدینہ میں بھی جی ہاں، آئے بھی تھے. مداح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه. اللہ کا شکر ہے حضور، یہاں پر ایک بڑا پیارے انداز سے اجتماع بھی ہوا اور بڑی برکتیں اللہ پاک کی رحمت سے یہاں نصیب ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جی شہزادہ حضور کے ساتھ کل رات کو بھی وہاں بارگاہ غوثیت میں ہماری حاضری ہوئی الحمدللہ. اور جالی مبارک پر حاضر ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ حضور یہ بھی یہاں ہے کردستانی کردستان، یہ کردستان کے عاشقان رسول ہے ماشاءاللہ. یہ بھی یہاں پر آئے تھے آج محفل میں. اور یہاں پر جی قصیدہ ماشاءاللہ یہاں آج جو قصیدہ غوثیہ پڑھا گیا یعنی ناشری وغیرہ بھی ہوئی اور پھر ماشاءاللہ حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ بھی یہاں پڑھا گیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور یہ کرد کے ماشاءاللہ ان عاشق رسول سے مل کر بھی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماشاءاللہ حضور مسجد ہے یہاں پر شیخ سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اجتماع ہوا ہمارا آج اس مسجد میں. یہ مسجد ذرا دکھائیے گا ہمارے عاشق رسول. الحمدللہ یہ مسجد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا آپ اس کو کیا طرح سے کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری دارالسنہ بھی ہے. حضور وہاں کے عاشقان رسول کے لیے کوئی آپ کا پیغام؟ آج 11ویں شریف بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس مبارک موقع سے، کیونکہ ویسے ہی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں مزارات اولیاء پر دعا قبول ہوتی ہے. احسن الویاء میں لکھا ہے کہ مزار ولی پر دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ تو وہاں ہیں کہ جو ولیوں کے بھی سردار اور ایک سے ایک وہاں اجل اولیاء کرام تشریف فرمائے، جہاں آپ لوگ حاضریوں کے لیے حاضریوں سے مشرف ہو رہے ہیں، مزید ہوں گے انشاءاللہ الکریم. تو وہاں مطلب اپنے لیے بھی خاندان والوں کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے، امت کے لیے دعائیں کریں. اور ان کی چونکہ ہستیاں جو ہے نا ان پر ہر وقت رحمت و تجلیات کی برسات ہوتی ہے، تو یہ رحمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں. تو وہاں مطلب جتنا وقت ہم گزاریں گے تو ہم پر بھی ظاہر ہے کہ چھینٹ رحمت کی پڑے گی، اور ایک چھینٹ بھی پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تو جتنا ہو سکے وہاں حاضری دیں، تلاوت کریں، ذکر و درود کریں بارگاہوں میں اولیاء کرام کی. جتنا آداب کا خیال رکھیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یوں جتنا ادب ہو سکے وہاں ادب کرنا ہے. دوسروں پر تنقید کی نگاہ ڈالنے کے بجائے وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور فیوض و برکات سمیٹتے رہیں. پھر یہ کہ ان کے پاس ہم کیوں آئے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے، پرہیزگار، متقی اور بہت کچھ. تو ہم مطلب یہ کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا بھی ذہن بنائیں کہ ان کو یہ عظمت کیوں حاصل ہوئی ہے نا. ظاہر ان کا عمل کا بھی اس میں حصہ تو ہے، تو اس لیے مطلب ہم بھی اچھے عمل کریں. ان صاحبان نے نمازوں کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی اور دین کے زرعی اصولوں پر عمل کرنے پر ہمیں ابھارا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ کرنا ہے. پھر انہوں نے نیکی کی دعوت کو عام کیا تو ہمیں بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. اللہ ہم سب کو برکتیں دے. اللہ کرے ہماری بھی حاضری کا کوئی سامان ہو جائے، اسباب ہو جائے. شیخ عمر آئے تھے ہمارے اپنے فیضان مدینہ میں الحمدللہ. ماشاءاللہ انہوں نے آج یہاں جو ہمارے اجتماعات وغیرہ ہوئے ہیں
کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک طرح سے جو انتظام اور سہرا ہے یہ شیخ عمر نے ماشاءاللہ اپنے میں دیا. اور آپ پہچانے ہو گئے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی آئے تھے, یہ بھی کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البركة باقية إن شاء الله هنا في بغداد والمشايخ. ما شاء اللہ. شہزاد حضور کے آنے کی انہیں بہت خوشیاں ہوئی اور یہاں جتنے بھی اسلامی بھائی کافی ملے ہیں, اللہ پاک ہمارے شہزاد حضور کو بھی سلامت رکھے, نظر سے بچائے, اور ان کے آنے کی یہاں پر اللہ پاک مزید ہمیں جو خوشیاں ہوئی ہیں الحمدللہ خوشیاں دی دینی تھی الحمدللہ رب العالمین. اب یہ کہ حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضور, کچھ دنوں پہلے بغداد شریف کا جب وہ محفل ہے بغداد کا جب ذکر تک اتارا تو آپ نے اس طرح اظہار کیا تھا بس میرا جو دین آپ کا کافی دل آپ نے اظہار کیا تھا. تو مجھے چند ایک موقع تو پتا چلا کہ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے اپنی کچھ چیزیں بیچ کر انہوں نے بغداد کا سفر کر لیا کہ ان کو یہ تھوڑا غصہ ہو گیا کہ ہم میرے سنت بغداد آ رہے ہیں. تو میری اطلاع کے مطابق اس بار آنے والوں میں کچھ ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں جو یہ ذہن لے کر آئے تھے کہ امیر سنت نے اس بار یہاں آنا ہی آنا ہے. وہ جو آپ کے جو جذبات تھے نا وہاں کے بغداد شریف کی حاضری کے تعلق سے, ان جذبات نے ان کو اس بات کو روبا دیا کہ اپنا سامان کچھ چیزیں بیچ بچا کر بھی یہ بغداد پہنچے ہیں. اللہ انتظار ہے اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. کل میری چھٹی ہوئی نا مدنی مذاکرے کی, تو اس پر بھی آواز تو آئی تھی کہ بغداد چلا گیا لگتا ہے. افسوس میں نہیں آ سکا. صحت و تندرستی دے اور ہمارے فیضان مدنی مذاکرے جو ہے نا یہ ہمیشہ جاری رہے. فیضان مدنی مذاکرہ یہ بھی بغداد والوں کا مشن ہی تو ہے جو ہم کر رہے ہیں. رات سب دعا کریں یا اللہ امیر سنت کو صحت عطا کر, سلامتی عطا کر, عافیت والی, صحت والی, خیر والی, طویل زندگی امیر اہل سنت کا مقدر کر دے. یا رب کریم ان کا سایہ دراز فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بہت بہت شکریہ حضور, دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ آپ سب کا کہ ہمیں اس مبارک بارگاہ میں تصور میں حاضر کر دیا. ماشاءاللہ اسکرین پر بھی زیارتیں ہو گئی مبارک فضاؤں کی. ماشاءاللہ. حاجی اسید. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہاں بھی آگے پیچھے بھی ہم نے جب کہا تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. یہ آگے پیچھے ماشاء اللہ. میں محمد عاشق رضا, میرا تعلق نیپال سے ہے. حضور بعض علاقوں میں شادی کے موقع پر لڑکی والے لڑکے والوں سے جہیز کے پیسے مانگتے ہیں. کیا لڑکی والوں کا لڑکے والوں سے جہیز کے لیے پیسے لینا جائز ہے اور لڑکے والوں کا دینا کیسا ہے؟ اس میں بعض صورتیں تو رشوت کی بنتی ہیں, یعنی وہ پیسے جہیز کے نام پر, جہیز تو ہوتا ہے لڑکی کے لیے, جو لڑکی کے والد وغیرہ یہ دیتے ہیں لڑکی کو, اور لڑکے کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ مہر کی رقم ہوتی ہے جو وہ دے گا. یہ جو جہیز کا نام لے رہے ہیں حقیقتاً یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر اتنے پیسے دو گے تو ہم لڑکی کو رخصت کریں گے, ورنہ لڑکی کو رخصت نہیں کریں گے. یہ صرف نیپال میں نہیں, یہ پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر اور بھی کئی مقامات پر اس طرح ہے. تو یہ تو صاف اور صریح رشوت ہے. لڑکی کی طرف سے تو اس کے والد صاحب کے لیے سنت ہے کہ جہیز وہ دیتے ہیں جہیز, اور لڑکا جو ہے اس کی طرف سے مہر ہوتا ہے, اور مہر مانگنے کا تو اس کو حق بھی ہے, مہر دینا واجب بھی ہوتا ہے. اور رہا یہ کہ وہ جہیز کے پیسے مانگتے ہیں
یا ایسی کوئی یوں صورت ہے کہ پیسے دو اتنے تو ہم لڑکی کو رخصت کریں گے، تو یہ رشوت ہے اور ایسا کرنا حرام ہے، تو اس طرح نہ مانگی جائے رقم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی بار حج کی سعادت حاصل کی، لیکن مجھ جیسے کئی بزرگ حضرات ایسے بھی ہیں جو عمر کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں لیکن ابھی تک نصیب نہ جاگا، حج کی سعادت حاصل نہ ہو سکے۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم بھی 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، حج کی تڑپ رکھنا اچھا ہے، جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ بار بار جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکارا تھا، حج کی دعوت دی تھی، تو اس وقت جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ حج کرے گا۔ کسی نے ایک بار کہا تو ایک بار حج کرے گا، وہ چاہے وہ عالم ارواح میں ہو، باپ کی پیٹھ میں ہو، یا عالم ارواح میں، روحوں کے کوئی پیدائش وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو اس نے ایک بار کہا لبیک تو ایک حج کرے گا، 2 بار کہا تو 2، 10 بار کہا تو 10 بار حج کرے گا، اور جس نے لبیک کہی نہیں وہ حج نہیں کرے گا۔ یہ اس کا وہ ہے۔ اب ہر ایک کو ذرا کسی کو پتہ نہیں کہ میں نے کتنی بار لبیک کہی اور کہی کہ نہیں کہی، یہ بھی نہیں پتہ، تو یہ تو مقدر کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تڑپ رکھیں گے، نیت رکھیں گے حج کی ثواب کے لیے کہ میں وہاں جا کر عبادت کروں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب بھی ملے گا۔ بلکہ یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر سال حج کروں گا، یہ نیت ہو تو اس نیت کا ثواب ملے گا، نہ کہ اتنے حج کرنے کا، نیت کا۔ تو اچھی نیت رکھنی چاہیے، اب بھی کر لیں کہ میں ہر سال حج کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں ہر سال حج کروں گا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اسباب فرما دے۔ درود سے بھی کثرت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ نصیب کھل جائیں گے، دیر بھی نہیں لگے گی۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور اس معاملے میں ایسا پختہ ذہن کیسے بنے کہ بظاہر اسباب نہیں ہے، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، تو اس کا ایک مضبوط ذہن کیسے بنے؟ اللہ اللہ، یہ تو کئی ایسے واقعات تو سناتے ہیں لوگ کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا اور اچانک کوئی ترکیب بن جاتی ہے، کوئی لے جاتا ہے حج کے لیے، حج کروا دیتا ہے۔ اچھا، ایک تعداد ہے جو مولاناؤں سے دور رہتی ہے، لیکن ہم مولانوں میں جھانک کر دیکھیں نا تو یہ اکثر حاجی مولانا ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ میں اس پہ غور کرتا ہوں، امام صاحبان، خطیب صاحبان، علماء کرام، یہ تقریباً حاجی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نہ کوئی ان کو مطلب لے جاتا ہے حاجی پہ، کیا حضرت آئیے ہماری رہنمائی کیجیے گا، ہم کو مسئلے بتائیے گا، یوں کر کر یہ ویسے ہی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یہ تقریباً علماء آپ کو غیر حاجی علماء نہیں ملیں گے۔ لوگ بھلے جو بھی بولتے ہیں، تم نے حج نہیں کیا، دیکھو مولانا نے حج کیا ہے، بڑا کون آگے؟ مرتبہ کس کا ہوا کہ اس نے مکہ مدینہ دیکھا ہے؟ مولانا نے۔ تم خالی چڑھتے رہتے ہو، مولانا کو یوں یوں کہتے رہتے ہو، تم حج نصیب کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہا ہے نا، قابل غور بات ہے۔
مسجد کا امام روتا رہتا ہے کہ میرے تنخواہ پوری نہیں ہوتی، لیکن ہوتا ہے حاجی امام، حج کیا ہوا ہوتا ہے اس نے. تو یہ کم سعادت ہے کہ اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے یار کہ تنخواہ پوری نہیں ملتی. اتنی بڑی تنخواہ تو مل گئی. اپنی تنخواہ جمع کر کر کے تم کبھی حج نہیں کر سکتے. حج کا خرچہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، اسباب کر دیتا ہے اور تم نکل جاتے ہو حج کے لیے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے جس سے بن پڑے، حج کے لیے نہیں ہے، جس سے بن پڑے اور شرائط پورے ہوں تو امامت کر لینی چاہیے. اس کے کیا فائدے ظاہری یہ بھی ہے کہ پانچوں نماز کی پابندی، پھر تکبیر اولا ملتی رہے گی. اکیلے ہوں تو سستی ہو ہی جاتی ہے، آگے پیچھے بندہ ہو جاتا ہے. پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ جماعت، پھر دین کی خدمت کا موقع، نیکی کی دعوت کا موقع ملے گا، سب کچھ ملے گا. الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی بھی شروع ہوئی تو شروع میں ایک امام ہی تھا مسجد کا، سمجھے، اس کو اللہ نے توفیق دی تو وہ نکلا. جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. تو اس لیے امامت کے مسئلے پر جو امام کو یوں تو یوں کرتے ہیں، یہ اپنے اس ذہن پر غور کر لیں، ایسا نہ کریں. امام نہیں ہوگا تو تم جمعہ کہاں پڑھو گے؟ عید کی نماز کس کے پیچھے پڑھو گے؟ ایکٹر کے پیچھے، فنکار کے پیچھے، گلوکار کے پیچھے، کسی وزیر کے پیچھے، کس کے پیچھے پڑھو گے بھائی؟ یہ مولانا کا بغیر گزارا ہی نہیں مسلمان کا، ہے نا. وہ امام چاہیے نماز پڑھانے کے لیے. تمہارا جنازہ کون پڑھے گا؟ وزیر پڑھے گا کیا؟ ایم این اے پڑھے گا؟ کون پڑھائے گا؟ مولانا. تو اس لیے مولانا معاشرے سے مائنس جو کرتے ہیں نا، بہت بڑی بھول کرتے ہیں. علماء کی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر قدم پر حاجت ہے مسلمان کو، ہر قدم پر حاجت ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا اتنا پیارا ماحول ہم کو ملا کہ علماء کی قدر دعوت اسلامی نے ہم کو سکھائی اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ اللہ اسی پر ہم کو استقامت نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حاضری ہو نیازی کی دربار میں، آقا زندگی ہو بس ذکر سرکار میں، زندگی ہو بس ذکر سرکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہو شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، آہا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، ہائے سے حالات نے جکڑا، یوں خون ارمان کیا، میرا غم بھی تو دیکھو آقا، میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو، میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہو شالا وسدار میں تیرا
سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسطار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کا لقب کس وجہ سے ملا؟ حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا یہ بچپن ہی سے بہت سخی تھیں. غریبوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتی، اس لیے لوگ ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کی، تو اذان کے بعد بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف جمعے کی نماز کی طرف جانے کے لیے کوشش شروع کر دینا یہ واجب ہے. کھانا کھا رہا تو فوراً نمٹا لے، تیاری کر کے وہ چلے. راستے میں خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. ہاں جہاں نماز پڑھنی ہے. ہمارے یہاں 3:30 بجے ہوتی ہے نا، اب محلے میں نماز ہوئی اذان ہوئی 1 بجے. جی ہونا اصل میں یہی چاہیے. آپ اگر اس حوالے سے مساجد میں بھی رہنمائی کر دیں. اب تو الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے تحت مساجد ہیں ان میں بہت ساری مسجدوں کے اندر ہوتا ہے یہ کہ امام صاحب کا بیان ہو جائے، بیان ہونے کے بعد پھر پہلی اذان دی جاتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلی اذان ہو جائے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو مسجد کی طرف آنا ہوتا ہے. تو اگر مسجد کی کمیٹیوں کو بھی آپ اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اگر ہو ہی ایسا کہ امام صاحب کا بیان پہلے ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی پہلی اذان، پھر سنتیں، پھر اس کے بعد دوسری اذان خطبے سے پہلے ہو، تو یوں لوگوں کے لیے ایک آسانی کا سامان ہو سکتا ہے. جی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی یہی ہے کہ پہلے بیان ہوتا ہے، امام صاحب یا خطیب صاحب یا جو بھی کریں بیان کرتے ہیں، پھر اذان دیتے ہیں، پھر سنتیں، پھر خطبے کی اذان، پھر یعنی یہ نماز کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بیان، تاکہ لوگ یعنی کہ گناہ گار نہ ہوں کہ اگر اذان جلدی ہو جائے گی پھر یہ نہیں آئیں گے بیان میں، تو مسجد کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر یہ کہ یہ بلا وجہ ان کی اس طرح کی مصروفیات ان کو گناہ میں ڈال سکتی ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ
اذان پہلے ہو جاتا کہ لوگ جلدی جلدی مسجد کی طرف بھاگیں کچھ بیان سن لیں، لیکن اب لوگوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے ان کو گناہ سے بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے کہ اذان بعد میں دی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیان سننے نہ آئیں، بھی تو موقع ملتا ہفتے میں ایک بار مسجد میں آتے ہیں تھوڑا ٹائم لے کے تو بیان بھی سنا کریں علماء کا، تو اس میں ذرا دین کی رہنمائی ہوتی ہے، دین کی باتیں ملتی ہیں، سیکھنے کو ملتا ہے علم دین۔ تو سب مسجدوں میں اگر ایسا کر دیا جائے نا کہ بیان پہلے ہو جائے اور جمعے کی اذان کا جو بھی جیسے ہم نے بتایا اس انداز میں، تو لوگ گناہوں سے بچیں گے، ورنہ لوگوں کو پڑھی نہیں ہوتی، وہ آپ اذان پہلے دے دیں گے تو بیان میں نہیں آتے بھلے دیر ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے۔ روزہ بھی دکھاؤ غوثِ پاک، تم خواب میں آؤ غوثِ پاک، دیدار کراؤ غوثِ پاک، دیوانہ بناؤ غوثِ پاک، مستانہ بناؤ غوثِ پاک، غیروں سے چھڑاؤ غوثِ پاک، غوثِ پاک۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، محبوب صبح غوثِ پاک، ملکوں کے سلطان غوثِ پاک، سلطان عزیز شاہ غوثِ پاک، غوثِ پاک، غوثِ پاک، میرے پیر لاسانی معی الدین جیلانی، غوثِ اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار، اللہ اللہ کیا کہنا۔ آپ کے قدموں سے لگ کر ہم بھی چل دیں گے رضا، جب بروز حشر ہوگا خلد جانا آپ کا، واہ واہ میرے رضا، واہ واہ میرے رضا۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ ان سارے بچوں کو بام العالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سيد الشيخ، هل صحيح أنه إذا اجتمع جماعة لقراءة ختمة من القرآن الكريم بحيث يقرأ كل شخص جزءا أو جزئين، فهل يكتب لهم جميعا أجر ختمة كاملة كأنه كل واحد منهم قد ختم ختمة كاملة؟ أفيدونا بارك الله بكم۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن پاک پڑھیں اور ان میں کوئی 1 پارہ اور کوئی 2 پارے پڑھیں تو کیا سب کو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، گویا ہر ایک نے الگ الگ پورا قرآن ختم کیا؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیجیے۔ جو جتنا پڑھے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ سر کلام میں 9 ماہ سے مسلسل تہجد ادا کی جا رہی ہے باجماعت۔ آپ استقامت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ سوال ہے کہ آج کے دور میں گھروں میں بے برکتی اور بے سکونی کیوں آتی ہے اور اس کا آسان حل کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجئے۔ ماشاء اللہ، 9 ماہ سے آپ کے جامعۃ المدینہ میں تہجد کا سلسلہ
पाबंदी, मरहबा, अल्लाह और बरकत दे अल्लाह पाक, इस्तिकामत दे, कबूलियत का फैज़ान हो। घर में बेसुकूनी, ज़िंदगियों में बेसुकूनी आजकल, वो असल जो सुकून था वो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक खबरदार अल्लाह पाक के ज़िक्र ही में दिलों का इत्मीनान है। दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है, ये हमने भुला दिया और दुनिया के मसनूई अंदाज अपनाए कि इसमें शायद राहत मिल जाएगी, उसमें सुकून मिल जाएगा, तो बस इस्लामी तालीमात को हमने पसे पुश्त डाला। तो इस वजह से भी बेसुकूनी के असबाब तो हैं ही है। सब पक्के नमाजी बन जाएं, शरीयत के पाबंद हो जाएं, अपने अंदर खौफ खुदा बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह ये कि बेसुकूनी दूर होगी, दुनिया में भी राहतें मिलेंगी, आखिरत की राहतों का भी सामान होगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी जिस तरह हमारे एक नाज़िम साहब ने बताया कि 9 माह से ये सिलसिला शुरू है, इसी तरह बाद हमारे नाज़मीन और दीगर जो हमारे मजलिस के इस्लामी भाई हैं, इशराक चाश का भी एहतमाम करते हैं। यानी 8 बजे असम्बली का टाइम है, तो वो 7:45 या 7:50 पे जो है वो बच्चों को तरगीब दिलाते हैं, तलबा को। तो जो गैर रिहायशी होते हैं, गैर मुकीम, तो वो भी आ जाते हैं, वहाँ के भी इस्लामी भाई अगर रिहायशी है तो वो भी तरकीब बनाते हैं। और माशाअल्लाह ये एक बचपन से ही एक अच्छी आदत का जो है वो एहतमाम हो जाता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नाज़मीन करते हैं, अगर दीगर भी इसकी तरकीब बनाएं तो एक अच्छा इमेज भी कायम होगा और तलबा की भी अच्छी तरबियत होगी। क्या हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें एक नाज़िम की अपनी मतलब जो है ना तरकीब ऐसी हो ना कि इशराक चाश पढ़ता हो, तहज्जुद पढ़ता हो, तो ऑटोमेटिक वो दूसरों की भी तरकीब बनाने की उसकी सोच बनेगी, वरना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि हम सब इन नवाफिल के भी पाबंद हो जाएं, अभी दूसरों को भी ये नवाफिल पढ़ाने वाले बन जाएं, तो इन नफलों पर पाबंदी होगी तो फ़र्ज़ों पर इससे ज़्यादा पाबंदी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो सारे नाज़िमीन जो हैं ये अगर शफ़क़त फरमाएं तो इंशाअल्लाह आपकी वजह से, आपकी कोशिश की वजह से सैकड़ों हज़ारों तलबा किराम जो है ना वो तहज्जुद गुजार बन जाएंगे, इशराक व चाश वाले बन जाएंगे। कि इशराक व चाश तो शायद ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वो आना ही होता है मदरसे में, तो 10 मिनट पहले आ जाएं, 15 मिनट पहले आ जाएं तो इशराक और चाश भी मिल जाएगी। इस बहाने को जो सकता है अतराफ़ के भी इस्लामी भाई शौक़ से आ जाएंगे कि चलो हम यहाँ इशराक चाश जमाअत से पढ़ लेंगे, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नो साइड इफ़ेक्ट। सब कोशिश फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारे गुनाह बख्श दिए गए हैं, क्या इसका कोई तरीका है या कोई निशानियां हैं, तो ये इरशाद फरमा। अक़वाल हैं बुज़ुर्गों के शायद कुछ इस तरह के, मुझे इस वक्त याद नहीं है। हकीकत तो ये है कि जिसने एक गुनाह कर दिया वो अब आखिर उम्र तक उसकी वजह से खौफ ज़दा रहे कि कहीं यही गुनाह मुझे दोज़ख में तो नहीं डाल देगा। खौफ तो ये है, खुश फहमी ये है कि बस बहुत पुरानी बात हो गई ना, अब तो मैं नेक बन गया हूँ, ये ख़तरनाक है। कोई मतलब नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह बुलाया नहीं जाता, ये तो हदीस के अल्फाज हैं कि कोई गुनाह बुलाया नहीं जाता और नेकी पुरानी नहीं होती। एक बार कर लिया तो अब यह कि वो गुनाह तो सब हो गया, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है कि वो माफ़ फरमा दे। डरते रहे आदमी। हज़रत उतबतुल ग़ुलाम रहमतुल्लाह अलैह वलीजुल्लाह गुज़रे, एक बार किसी मकान के करीब से गुज़रे तो आप बेहोश होकर ज़मीन पर आ गए। फिर जब होश में आए तो पूछा क्या हुआ आपको, तो फरमाया कि भाई इस मकान के पास से गुजरा तो मुझे याद आ गया कि बचपन में इस मकान के अंदर मैं रहता था, या इस मकान में बचपन में मुझसे गुनाह हो गया था, तो वो मुझे याद आ गया।
تو یہ ہے مطلب خوف خدا، گناہ کو بندہ یاد رکھے، بھولے نہیں، خوش فہمی میں نہ پڑے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، ہے نا، تاکہ پھر وہ خدا نہ خدا پھر گناہوں میں پڑے۔ لیکن یہ کہ بعض صورتیں یہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، جیسے حج کرے جو میدان عرفات میں 9 تاریخ کو، جب وہ 9 ذی الحجہ کو احرام کے ساتھ حج کیا، تو اب یہ اس کو یقین رکھے کہ میرا گناہ معاف ہو گئے، میں گناہوں سے پاک ہو گیا، یہ بھی ہے مطلب۔ لیکن اس میں بھی صورتیں ہیں، جیسے فرض نمازیں قضا ہوئی تھیں تو قضا کا گناہ معاف ہوا، قضا ذمہ باقی ہیں، یہ تو کرنی پڑیں گی۔ اگر ان میں بلا وجہ تاخیر کر دی اس نے تو اثر 9 گناہ تازہ ہوا۔ اس طرح حقوق العباد مزدلفہ میں معاف ہوتے ہیں، تو اس کے معنی یہ حاجی کے لیے نا، سب کے لیے نہیں۔ ویسے کوئی ان دنوں میں مزدلفہ گیا اس کی فضیلت نہیں ہے، حج کے لیے جو گیا ہوا ہے، تو مزدلفہ میں حقوق العباد بندوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں۔ اس میں بھی یہ کہ جو گناہ اس کی وجہ سے ہوا تھا وہ معاف ہوگا، بندے کا حق باقی رہے گا۔ اب یہ نہیں کہ لاکھوں کروڑ ہڑپ کر گئے اور حج پر چلے گئے، مزدلفہ گئے تو سب معاف ہو گئے، نہیں، تاخیر یا جو بھی اس کی وجہ سے جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہوگا، ادا کرنے باقی رہیں گے۔ اس طرح جس طرح کے بھی حقوق العباد ہوں، کسی کو مارا تھا، پیٹا تھا، دھمکایا تھا، پیسے دبا لیے تھے، پیسے کھا لیے تھے، تو یہ سب ادا کرنے ہوں گے اور جلدی، ورنہ پھر یہ گناہ تازہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ گناہ کر کے بندہ یاد رکھے اس کو، نافرمانی ہوئی کس کی؟ ہوئی کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ بعض علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر بندے کے دل میں توبہ کے بعد نیک عمل کی محبت پیدا ہو تو یہ بھی ایک علامت ہے، یقینی طور پہ تو کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی سوائے نبی علیہ السلام کے بتانے کے، تو محبت پیدا ہو نیک عمل کی، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ توبہ اس کی قبول ہوئی ہے۔ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ اس کے نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا، مگر یہی ہو کہ وہ کنفرمیشن حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، امید رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1447 ہجری کے ربیع الاخر شریف کی آج دوسری شب جمعہ قبولیت کی رات ہے۔ اے مولا کریم اپنی رحمت سے ساری امت کی مغفرت فرما، اللہم آمین۔ الہ العالمین میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے، جو میرے طالب ہیں، اے اللہ پاک ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کی بیماریاں پریشانیاں دور کر، مشکلیں آسان کر، بے اولادیاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں۔ یا اللہ پاک ان پر جو مقدمے اگر جھوٹے ہیں تو ختم ہو جائیں۔ مولا کریم مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، ساری امت پر رحم فرما۔ یا اللہ سیلاب زدگان پر رحم و کرم فرما، غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان غوث اعظم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء فقہا اور مفتیان کرام رحمۃ اللہ علیہم بھی آپ کے لاجواب فتووں سے لاجواب ہو جاتے تھے۔ شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں یعنی بغداد میں علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی
بادشاہت دی گئی ہے۔ آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل پوچھے جاتے تب بھی آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال 33 ایئرس دین اسلام کی خدمت کی۔ اس دوران جب آپ کے فتاویٰ علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر حیرت زدہ ہو جاتے۔ بغداد بلاؤ غوث پاک، روضہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ غوث پاک، دیدار کراؤ غوث پاک، دیوانہ بناؤ غوث پاک، مستانہ بناؤ غوث پاک، غیروں سے چھڑاؤ غوث پاک، بس اپنا بناؤ غوث پاک، عصیاں سے بچاؤ غوث پاک، اور نیک بناؤ غوث پاک، تم نزع میں آؤ غوث پاک، شیطان کو بگاؤ غوث پاک، ایمان بچاؤ غوث پاک، اور کلمہ پڑھاؤ غوث پاک، اب قبر میں آؤ غوث پاک، وحشت سے بچاؤ غوث پاک، دوزخ سے بچاؤ غوث پاک، جنت میں بساؤ غوث پاک، غوث پاک غوث غوث پاک غوث پاک غوث پاک۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنی، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست آباد دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، اصحاب کہف جتنا عرصہ غار میں سوئے رہے، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا انتظام یوں فرمایا کہ سال میں 1 دن ان کی کروٹ کو بدل دیا جاتا تھا، بتائیے یہ کس دن ہوتا تھا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کا کتا کس انسان کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا؟ سوال نمبر 3، کس ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ امیر السنت دار مکاتب العالیہ نے ماہ ربیع الاخر میں بھی مختلف دینی تحریکوں کا ارشاد فرمایا ہے، جس میں درود پاک پڑھنا ہے، نفل روزے رکھنا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کارکردگی بھی موصول ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ روزانہ درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,55,601 155,601، اسلامی بہنوں کی تعداد 36,237 36,237، ٹوٹل تعداد 1,91,838 191,838۔ ماہ ربیع الاخر 1447 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 18,144 18,144، اسلامی بہنوں کی تعداد 7,848 7,848، ٹوٹل تعداد 25,992 25,992۔ 1 اکتوبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، اس امت میں سب سے زیادہ کس ولی سے کرامات ظاہر ہوئیں؟ جواب، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سوال نمبر 2، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے علوم میں بیان فرماتے تھے؟ جواب، 13 علوم میں۔ سوال نمبر 3، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی؟ جواب، 1 لاکھ سے زیادہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت غلام مجتبہ ناریجو دادو سندھ، ام باسط بفر زون کراچی، سمیر بابر جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سبزہ زار لاہور، فقیر کلیم اللہ بن حسن خان سانگر سندھ، فیض محمد بن عبد الحمید نوشہر و فیروز سندھ، نعیم خان خیبر پختونخوا، بنت عطا محمد ٹنڈو جام۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام نعیم خان خیبر پختونخوا۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا ایک اور بہت ہی پیارا تحفہ، قرآن مجید کی تفسیر تعلیم القرآن، یہ 2 جلدوں میں الحمدللہ 1704 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور نہ بہت مختصر نہ بہت طویل، صرف 2 جلدوں میں۔ اور اس کی کیلکولیشن یوں بتائی جا رہی ہے کہ اگر روزانہ 5 صفحے 5 پیپر یہ اگر ہم پڑھ لیں تو 1 سال کے اندر پوری تفسیر تعلیم القرآن جو ہے یہ ہم اسٹڈی کر لیں گے۔ 3500 اس کی قیمت ہے اور ڈسکاؤنٹ ہے، اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 3150
3150 میں آپ مکتبۃ المدینہ سے اسے طلب کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہیں تو کال سینٹر پہ فون کر کے آپ اس کو گھر پر بھی منگوا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنے پیارے نبی کا عشق عطا فرما۔ الہ العالمین صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا ہو۔ مولا کریم ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو۔ بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگار بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگار بیٹے پائیں۔ یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں۔ یا اللہ پاک سیلاب زدگان کی غیب سے امداد ہو۔ یا اللہ پاک غزہ و فلسطین کے دکھیارے مسلمانوں کے دکھ دور ہوں، ان پر اپنا فضل و کرم فرما۔ عالم اسلام پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو عاشقان غوث اعظم بغداد شریف کے مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف ہیں، نجف اشرف کی حاضری سے مشرف ہوئے، کربلا معلیٰ کی حاضری سے مشرف ہوئے، سب کی حاضریاں قبول ہوں۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی حاضریوں سے مشرف فرما، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ بلدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، بلدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے،
کبھی تو حاضری کاش ہو ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری یہ خبر آئے وطن میں یہ خبر آئے وطن میں مر گیا آغا تار ہے یہ خبر آئے وطن میں مر گیا بدکار ہے مغفرت فرما اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا کر تم ہو سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ جینا پیر پیرا مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک شاہ
अपने मंगते को बुलाए गौस पाक, अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौस पाक। और अपनी दीद का, और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौस पाक। ईमान वालों के दिलों में मौजिज़ा करे, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।